پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے خیال شادی کی طرف تھا ہی نہیں، پیران پیر کا خیال شادی کی طرف بالکل نہیں تھا، اور ان کو ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ شادی وادی یہ سب چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر علم نہیں حاصل کر سکیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کر پائیں گے، اور یہ سارے مصروفیت، پھر بیوی کا کھانا پینا رہنا انتظام سب ذمہ داریاں لگ جاتے، پھر یہ دنیا کی ذمہ داریاں میرے اوپر لگ جائیں گی، تو پھر یہ اصل کام جو کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، وہ کام شاید میں نہیں کر پاؤں گا۔ تو پیران پیر کا دھیان شادی کی طرف تھا ہی نہیں، اور تھا ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ کی عمر 35 ایئرز ہو گئی تھی، 35 سال کی عمر تک آپ کا خیال شادی کی طرف نہیں تھا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے سہروردیہ کے بانی، صاحب عوارف المعارف والے سہروردی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض بزرگان دین نے بیان کیا ہے کہ پیران پیر نے یہ فرمایا، پیران پیر سے کسی اللہ والوں نے کہا لما تزوجتا، کسی اللہ والوں نے پیران پیر سے سوال کیا کہ اے عبد القادر آپ شادی کرے کیوں کرے آپ شادی، 35 ایئرز کے بعد کرے پر شادی کیوں کرے؟ تو حضور تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تزوجت حتی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزوج، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کیا جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم نہ دیا کہ عبد القادر اب شادی کر لے۔ بس میرا دھن تو صرف دین کی طرف تھا، مگر مجھے سرکار رسول اللہ نے خود حکم فرمایا کہ عبد القادر اب شادی کر لو، عبد القادر اب شادی کر لو۔ اب یہ اس طرح سے پیران پیر کی شادی کا ارادہ ہوا، اور پھر فرماتے ہیں کہ کنت ارید الزوجۃ مدۃ من الزمان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، ابھی المختصر کتاب سے دے رہا ہوں، دوسری کتاب سے قلائد الجواہر کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں کہ اب جب میں شادی کا ارادہ کر لیا تو کچھ ٹائم گزرا، میں کوئی اچھی بچی سوچ رہا تھا کہ بھئی کوئی اچھی عورت مل جائے جو میرے دینی کام اور میرے یہ کام میں ڈسٹرب نہ ہو۔ شادی آنے کے بعد بہت سارے چیزیں آپ کو شیڈیول چینج کر دینا پڑتا، پھر شیڈیول آپ کی مرضی کا نہیں رہتا، پھر وہ چینج ہوتا، موڈیفائنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اچھی خاتون مل جائے اور میں کوئی اچھی بیوی میرے کو مل جائے، میں دیکھ نہیں کر رہا تھا، اور ڈر بھی رہا تھا کہ شادی کر لوں گا تو پھر کیا پرابلمس آئیں گے پتہ نہیں، مگر پھر جب وقت آیا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور میں ارادہ کیا، اور جب وقت آیا تو فرماتے فلما صبرت الی ان بلغ الکتاب اجلہ، جب وقت مقرر اللہ کی طرف سے مقررہ وقت آیا، ساق اللہ تعالی الی 4 زوجات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد میری 4 شادیاں کرا دیا، ایک شادی ہوئی، دوسری شادی ہوئی، تھوڑے ٹائم سے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بیویاں مجھے عطا فرمایا، ما منہن الا من تنفق علی ارادۃ و رغبۃ، اور 4 بیویاں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عطا فرمایا جو ارادے سے، اصرار سے، شوق سے اور محبت سے صرف میرے اوپر خرچہ کیا کرتی تھی۔ یعنی میں کما کے دینے کا ان کو وقت ہی نہیں آتا تھا، ہر بیوی پیسے والی تھی، اور ہر بیوی کی یہ تمنا ہوتی کہ پلیز میری طرف سے لے لو، پلیز میں آج کھانا لا، میں یہ کر رہا ہوں، کوئی بیوی کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں۔ جی ایسا تو صرف خواب میں ہی ہو سکتا نا ہمارے ساتھ، ہاں یہ ہم تو ایسا سوچ نہیں سکتے، مگر پیران پیر کے ساتھ ہوا، کیوں؟ ان کی نیت اس طرح کی تھی، اللہ ان کے لیے انتظام ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام ایسا کیا، یہ مدد الہی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رستے بناتے بھی جاتا ہے۔ ہم چلنا سے ڈرتے ہیں، اس لیے دنیا کے امتحانات میں اس طرح سے گزرتے ہیں۔ تو فرماتے 35 سال کے بعد شادی ہوئی، تھوڑے وقفے سے 4 شادیاں ہوئے، اور 4 کی 4 بیویاں میرا وقت کھانے والے یا میرا دماغ کھانے والے نہیں تھے، بلکہ سب کے سب جو ہے میرے اوپر خرچ کرنے والے، مجھے سکون پہنچانے والے، میری مدد کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھے بیویاں عطا فرمایا۔